صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے کافروں کو اور ایسے تمام لوگوں کو دوست بنانے سے منع فرمایا جو ہمارے دین کا مذاق اڑائیں، جو ہمارے دین کو مذاق بنائیں، ہنسی اڑائیں، کھیل بنائیں۔ اب اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں وہ تمام کے تمام لوگ شامل ہیں جو دین کی کسی بھی شے کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے اگلی آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن جب نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہودی ہنستے اور مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ایک اور یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا، جل جائے جھوٹا، وہ اذان کا مذاق اڑاتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکذیب اور انکار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، وہ اور اس کے گھر والے سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ جو خود کہتا تھا وہ جھوٹا جل جائے تو واقعتاً جھوٹا جل گیا۔ اس آیت مبارکہ سے چند ایک مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے اذان دی جانی چاہیے اور نماز کے لیے اذان قرآن پاک سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ کہ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسے اللہ عز و جل نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا، اسی طرح عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ ان میں کسی بھی شے کا مذاق اڑانا کفر ہے۔
تیسری بات، اللہ عز و جل نے یہاں مذاق اڑانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، یہ میرے بیوقوف لوگ ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جو ایسی سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں. اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد ہے. افسوس کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابیں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسہ، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات. الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں اور خصوصاً مزاحیہ ڈراموں میں، عام بول چال میں، دوستوں کی مجلسوں میں، دنیاوی تقریروں میں، ہنسی مذاق کی نشستوں میں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا. افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، امامہ، مذہبی حلیے سے نفرت، مسلمان کہلانے والوں کو اذان سن کر تکلیف ہوتی اور قرآن و حدیث کی باتیں انہیں پرانی لگتی ہیں. تو جن لوگوں کی یہ حالت و کیفیت ہو وہ ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں. تو جن لوگوں سے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی ہو ان پر توبہ تجدید ایمان کرنا فرض ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے. یہودیوں کا ایک گروہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کس پر ایمان رکھتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کر دیں، کیونکہ یہودیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وضاحت فرمائی کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں بشمول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہودیوں نے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا اے حبیب تم ان سے فرماؤ کہ ہم تمہارے تمام پیغمبروں اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہ برا لگا کہ ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس وجہ سے تم ہمارے مخالف ہو گئے؟ تمہیں تو ہماری حمایت کرنی چاہیے کہ ہم نے تورات اور انجیل دونوں کو تسلیم کیا اور دونوں کو اللہ کی کتاب مانا، اور اللہ عز و جل نے جس کو نبوت عطا فرمائی اس کی نبوت کو تسلیم کیا. تو بجائے اس کے کہ تم اس میں ہماری تائید اور حمایت کرتے، تمہیں یہی شے ہماری طرف سے بری لگنے لگ گئی. اس کے بعد فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی. یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین نہیں اور تم سے زیادہ کوئی برا نہیں.
یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین نہیں اور تم سے برا کوئی نہیں۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ مسلمان ان کو جواب دے کہ اے یہودیوں، ہمیں تو تم اپنے بغض و کینہ کی وجہ سے برا کہتے ہو اور اپنے حسد اور اپنی انانیت کی وجہ سے ہمیں برا اور ہمارے دین کو برا کہہ رہے ہو۔ حقیقت کے اندر اصل بدتر لوگ تو تم ہو۔ اپنے حالات دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ تم خدا کے محبوب ہو یا مردود ہو۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئی، سور اور بندر تم بنائے گئے، بچڑے تم نے پوجے، اللہ کی لعنت تم پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد تم بد نصیب ہو یا تم خوش نصیب ہو، اور تم بارگاہ الہی میں محبوب ہو یا مردود ہو، تو ہمیں تم برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی کرتوتوں پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے اور ماضی کے اندر تمہاری حرکتیں کیا ہو چکی۔ تو یہ ان یہودیوں کو آئینہ دکھایا گیا جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے دین کو بدتر کہتے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے۔ یہ یہودی منافقوں کے بارے میں کہ یہودی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے کچھ اور آ کر کہتے کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم تو آپ پہ جان قربان کرنے والے، یعنی اپنے اخلاص اور اپنے ایمان کا یقین دلاتے، لیکن دلوں کے اندر وہی بغض، وہی کینہ، وہی دشمنی، وہی نفرت ان کے بڑی ہوئی تھی۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ آتے ہیں زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر جب داخل ہوئے تو کفر کے ساتھ داخل ہوئے، اور جب یہاں سے نکل کر جاتے ہیں تو بھی کفر کے ساتھ نکل کر جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دل کی باتیں یہاں پر اگرچہ چھپانا چاہے، مگر اللہ عز و جل تو ان کی ان چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کی صفات بیان کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ یہ گناہ کے کام میں دوڑے جاتے ہیں، نمبر 2 زیادتی کے کاموں میں دوڑ کر جاتے ہیں، اور نمبر 3 حرام کھانے کے اندر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں اور حرام کھانے میں دوڑے ہوئے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ تو یہودیوں کی صفات تھی، ہمارے سامنے اللہ عز و جل نے جو ان کی یہ صفات، بری صفات بیان فرمائی، اس کی ایک حکمت اور ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر بھی غور کریں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا نیکی کے کام میں دوڑ کر جاتے ہیں یا گناہ کے کام میں دوڑ کے جاتے ہیں؟ آج ہمارے لوگ دوسرے کو انصاف دلانے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے دوڑ کر جاتے ہیں، یا اپنی اپنی پارٹی اور اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے ظلم کا ساتھ دینے کے لیے دوڑے ہوئے جاتے ہیں؟ کیا حلال کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں یا حرام کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں؟ یا حلال کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں یا حرام کمانے کے لیے آپس کے اندر اتحاد و اتفاق کرتے ہیں؟ تو جو صفات اللہ عز و جل نے اس زمانے کے یہودیوں کی بیان کی ہے، ان صفات کی بہت بڑی جھلک آج ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، یہ جو گناہ میں دوڑ کے جانے والے، یہ جو زیادتی کے کاموں میں دوڑ کے جانے والے، اور یہ جو حرام کھانے میں دوڑ کر جانے والے ہیں، کتنا ہی برا کام یہ کرنے والے ہیں، کتنا ہی برا ہے وہ کام جو یہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ یہاں یہودی درویشوں
یہودی علماء اور یہودی پادریوں کے بارے میں یہاں پر مذمت اور وعید ہے. فرمایا کہ یہ اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے تھے کہ وہ تو حرام میں مبتلا ہوئے, وہ تو گناہ میں پڑے, مگر جو ان کے علماء, ان کے پادری, جو ان کے لیڈر حضرات تھے, جو ان کی قوم کے بڑے تھے, جو ان کے پیشوا تھے, انہوں نے ان کو ان حرام کاموں سے منع کیوں نہیں کیا. تو پتہ چلا کہ جب قوم میں جرائم عام ہوں, جب قوم گناہ کے اندر پڑ جائے, تو اس وقت علماء اور اس وقت جو قوم کے لیڈر اور سرپرست ہیں ان کو چھوٹ نہیں مل جاتی کہ وہ خاموشی اور سکوت اختیار کریں, بلکہ ان کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ اس حرام کام سے اپنی قوم کو بچائیں, لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس طرح کرے جس طرح کرنے کا حق ہے. اسی وجہ سے اس آیت مبارکہ میں جس انداز میں علماء اور پادریوں کے بارے میں کہا گیا ہے, علماء نے فرمایا, امام ضحاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں. افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے. اور اسی طرح کی بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں ہے, کیونکہ انہوں نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے انہیں بھی برائی کرنے والوں کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ بھی ان کے ساتھ شریک جرم ہے. اس کے بعد فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ باندھے جائیں, اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے, بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں, جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے. اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا, اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا. جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے, اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت مبارکہ میں متعدد امور اللہ عز و جل نے بیان فرمائے. پہلے نمبر پہ فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی بڑے خوشحال اور دولت مند تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور یہودیوں نے حضور کی تکذیب کی تو ان کا رزق تنگ ہو گیا. جب ان کا رزق تنگ ہوا تو ان کے کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, یہ معاذ اللہ خدا کنجوس ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا اور بقیہ نے اس پر سکوت کیا, اس کا رد نہیں کیا, اس کو برا نہیں سمجھا, اس پر راضی رہے. تو فرمایا کہ یہ ساری یہودیوں کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. نمبر ایک یہ کنجوس, ایک معنی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے, مراد یہ کہ یہ کنجوس. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ انہیں ہاتھ باندھ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اور فرمایا کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی کہ جو خدا کی گستاخی کرنے والے ہیں, جو اللہ عز و جل کی توہین کے مرتکب ہونے والے ہیں, ان پر خدا کی لعنت ہے. پھر اللہ عز و جل کی عظمت و شان بیان فرمائی گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ سے مراد یہ ایک کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کریم ہے, فیاض ہے, جود و بخشش کرنے والا ہے, وہ تو فیاضی فرمانے والا ہے, وہ تو کرم نوازی فرمانے والا ہے. تو اللہ عز و جل کے کرم اور بخشش کے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں. فرمایا ينفق كيف يشاء, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے.
نہ اپنوں کو محروم چھوڑتا ہے نہ بیگانوں کو محروم کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق نہیں کہ جس پر اللہ عز و جل کے رزق کے خزانے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ عز و جل نے زمین کی گود سے اور آسمان سے کس قدر خزانے انہیں عطا فرمائے، کس قدر روزی انہیں عطا فرمائی، کس قدر مال و دولت انہیں عطا فرمایا، کس طرح زندگی گزارنے کے اسباب انہیں عطا فرمائے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ينفق كيف يشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ان یہودیوں کے کفر اور ان کے طغیان و سرکشی کے اندر اضافہ کرتا ہے کہ بارش اچھی زمین پہ برستی ہے تو وہاں پر پھول اگتے ہیں، وہاں پر پھل پیدا ہوتے ہیں، وہاں خوشگوار ایک ماحول اور موسم پیدا ہوتا ہے، اور وہی بارش اگر گندی زمین پر برستی ہے تو بدبو نکلتی ہے، وہاں سے بدبو پھیلتی ہے۔ تو بارش کا کوئی قصور نہیں، قصور اس جگہ کا ہے کہ جہاں پر اس بارش کا نزول ہوا۔ قرآن پاک اللہ عز و جل کی رحمت کی بارش ہے، مسلمان کے دل پر اترتی ہے تو وہاں پر پھول کھلتے ہیں، اور وہی اگر ان یہودیوں اور ان کفار کے دلوں پر برستی ہے تو ان کے کفر اور سرکشی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ یہ کفار جو آپس میں باہم متحد نظر آتے ہیں، متفق نظر آتے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کے بڑے دوست نظر آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن تک ان کے دلوں میں ہم نے عداوت اور بغض ڈال دیا کہ حقیقت میں اندر ہی اندر یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے متفق پیار محبت کی پینے بڑھا رہے ہیں، مگر اندر سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب کبھی انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکائی تو اللہ تعالیٰ نے بجھا دی۔ یہودیوں نے جب کبھی زمین میں سرکشی کی، جب کبھی فتنہ و فساد برپا کیا، اللہ عز و جل نے ان پر بادشاہوں کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر آیا، اس کے بعد ایک اور بادشاہ، اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا۔ مختلف ادوار میں، مختلف مواقع اور زمانوں کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے جب کبھی ان لوگوں نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لوگوں کو مسلط کیا جاتا رہا جو ان کے فتنہ و فساد کی آگ کو بجھاتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، اور ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات فرمائی گئی، فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اگر یہ تورات اور انجیل اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے بھی رزق دیا جاتا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی رزق دیا جاتا۔ تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، یہ اس پر عمل کرتے تو یہ تورات اور انجیل کا قائم کرنا ہوا۔ اگر یہ اس حکم پر عمل کرتے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اوپر سے بھی رزق دیتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ مراد یہ کہ ہر طرف سے ان کے لیے رزق کے خزانے کھول دیے جاتے۔ پھر فرمایا کہ ان میں ایک گروہ اعتدال والا ہے۔ وہ اعتدال والا گروہ وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لے آیا، لیکن وہ بڑی قلیل تعداد میں ہے۔ اکثریت ان کی وہ ہے کہ جو فسق و فجور کرنے والے اور جو اس حکم پر عمل نہ کرنے والے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، اے رسول کہہ کر مخاطب فرمایا۔ گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا نام لے کر مخاطب کیا جاتا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف القابات کے ساتھ مخاطب کیا اور فرمایا کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً، قطعاً، حتماً اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا کہ جن چیزوں کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تبلیغ فرما دی۔ ہاں، جو اسرار و رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے لیے نازل نہیں کی گئی، جو اسرار و رموز ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ جس کو جتنے چاہے عطا فرما دیے اور جس کو چاہا عطا نہ فرمایا۔ تو یہاں پر ان امور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن کی تبلیغ کا اور جن کے پہنچانے کا حکم تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت تھی کہ کفار آپ کو کسی بھی جگہ اعلانیہ طور پر شہید نہ کر سکیں گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے اور ان کے گروہ موجود ہوا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا ہٹا دیا اور فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا فرما دیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تأس علی القوم الکافرین۔ تم فرما دو اے کتابیوں، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو۔ اور اے حبیب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ اہل کتاب کو فرما دیا کہ جب تک تم کتاب اللہ پر، تورات اور انجیل پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کرتے، صحیح طریقے سے عمل یعنی اس میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے کا فرمایا گیا اس پر عمل نہیں کرتے، تب تک تم کسی شے پر نہیں، تمہارا کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں اور تمہارا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا كذبوا وفریقا يقتلون۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ یہاں پر یہودیوں کی کرتوتوں کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب رسول ان کے پاس تشریف لاتے
تو کچھ کا وہ انکار کرتے اور بہت ساروں کو انہوں نے شہید کر دیا. تو یہاں اسی بد کرداری کا تذکرہ کیا گیا. پھر فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے. یہ فرمایا گیا کہ یہودی اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے، نبیوں کو جھٹلایا اور انہیں شہید کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو سزا نہ ملے گی. تو فرمایا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے جرائم کرنے کے بعد بھی ان کو سزا نہ ملے گی؟ فرمایا کہ یہ تو اندھے اور بہرے ہو گئے. ہاں کچھ پھر مختلف ادوار آتے گئے، لوگوں نے توبہ کی، ایک مرتبہ کفر کا ایک انداز اختیار کیا، پھر توبہ کی، پھر جو ہے دوبارہ اسی کفر کے اندر پڑ گئے. تو فرمایا کہ یہ ان کے ادوار چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے کہ ان کا حقیقی بدلہ انہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. ارشاد فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اس سے پہلے یہودیوں کا کردار اور یہودیوں کا اعمال نامہ بیان کیا جا رہا تھا. اب یہاں سے بطور خاص عیسائیوں کے بارے میں کلام شروع ہوا. عیسائیوں کے بہت سارے فرقے ہیں. ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ فرقہ، ان کا قول یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ یعنی معبود کو جنا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ کی ذات میں حلول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ معبود بن گئے. معاذ اللہ. عیسائیوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی توہین کی. یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا تو یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے کہ میں خدا نہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہہ رہے کہ نہیں آپ جھوٹ بولے آپ خدا ہے. تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان کر یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف وہ ایک ہی معبود ہے. اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا. عیسائیوں میں فرقہ مرقوسیہ اور نستوریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ الہ تین ہے، خدا تین ہے، باپ، بیٹا، روح القدس. اللہ کو باپ، عیسیٰ کو بیٹا اور جبریل کو روح القدس کہتے ہیں عیسائی. متکلمین فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک معبود ہیں، یہ تینوں ایک الہ ہیں. ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ثالث. وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. باپ، بیٹے، بیوی سب سے پاک ہے. اگر یہ کفار اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تثلیث یعنی تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید اختیار نہ کی تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے.
اس کے بعد فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے حق سے پھرے جاتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا. عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک دلیل دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل دی. فرمایا کہ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے. اگر یہ رسول ہیں اس لیے خدا ہے تو پھر پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، لہذا انہیں خدا کہنا غلط. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کی والدہ نہایت ہی سچی عورت تھی. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی. جب یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں تو فرمایا کہ کھانا کھانے والا تو محتاج ہوتا ہے کہ اس میں غذا جاتی ہے، اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کا گوشت بنتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، اس میں تغیرات واقع ہوتے ہیں. تو جو محتاج ہو اور جس میں تغیرات واقع ہوتے ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا. تو کتنی آسان اور کتنی سادہ اور کتنی عام فہم نبی اللہ عز و جل نے بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہم ان کے لیے کس طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، کس طرح روشن آیتیں ان کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. تم فرماؤ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے. عیسائیوں سے فرمایا گیا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ ذاتی طور پر نفع پہنچا سکتا ہے نہ ذاتی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے. مطلقاً نفع پہنچانے کی نفی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے، بیماروں کو تندرست کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ نفع تو آپ نے پہنچایا، مگر یہ نفع ذاتی نہیں تھا بلکہ ہر جگہ بِإِذْنِ اللہ کی قید موجود ہے کہ اللہ کے اذن سے آپ یہ کرتے تھے. تو فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو تم ان کو معبود کیسے مان سکتے ہو. اس کے بعد فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں. یہاں اہل کتاب کو فرمایا کہ دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. یہود اور نصارہ دونوں حد سے بڑھے. یہودی یوں حد سے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ ایک طرف بڑھ گئے. عیسائی حد سے یوں بڑھے کہ ان کو خدا مان لیا. تو رسول کو رسول مانو، نہ رسول سے نیچے لے کر آؤ اور نہ ان کو خدا مانو. تو فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو. پھر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر سے لعنت کی گئی. پھر فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے. یہاں ان کی جو مذمت کی گئی فرمایا کہ یہ برے کام سے منع نہ کرتے تھے جو ان میں رائج تھے، تو یہ ان کا برا کام تھا. یہودیوں کی ایک سرکشی یہ تھی کہ برائی ہوتے دیکھتے
تو دوسروں کو آہستہ آہستہ منع کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے پہلے تو انہیں منع کیا. جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ان کی اس نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی. تو اس سے پتہ چلا کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو جب اس سے روکنے پر قدرت ہو تو اس سے لازمی طور پر روکنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کہہ کے برائی کو دیکھیں اور چپ کر کے سائڈ میں ہو جائیں. ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں, اس کو اپنی زبان سے منع کریں, اپنے دل میں برا جانیں, اور جہاں پر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو اور شریعت نے اجازت دی ہو وہاں پر اسے ہاتھ سے روکیں. اس کے بعد فرمایا ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. تم ان اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے. فرمایا کہ اہل کتاب میں بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں. یہاں پر دو طرح کے گروہ تھے, ایک منافقین کا جو یہودیوں سے دوستی کرتے تھے اور ایک یہودیوں کا گروہ تھا جو مشرکوں سے دوستی کرتے تھے. مسلمانوں سے دشمنی جو جن پر خود کتاب نازل ہو رہی ہے اور مشرکوں سے دوستی کرتے تھے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے. تو فرمایا کہ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس قرآن پر جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے, لیکن ان میں بہت زیادہ فاسق ہیں. فرمایا کہ اگر لوگ اللہ پر اور نبی پر اور اس قرآن پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر صحیح طریقے سے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے. پتہ چلا کہ جس کا اللہ عز و جل پر, اس کے نبی پر اور قرآن پر صحیح ایمان ہے وہ کافروں کو دوست نہیں بناتا. تو جس کی کافروں سے دوستی, جس کی کافروں سے محبت, جو اپنے مفادات کی خاطر کافروں کو ترجیح دیتا ہے وہ اپنے ایمان پر غور کر لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. اس کے بعد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے, اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں اور یہ تکبر نہیں کرتے. اس آیت مبارکہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے. سرکار کے زمانے تک عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے, اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انہیں معلوم ہوئی تو وہ ایمان لے آئے. اور اس کا ایک مظاہرہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کا ایک گروہ ہجرت حبشہ کرتے ہوئے حبشہ تشریف لے گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر مشتمل یہ گروہ جب وہاں پہنچا تو وہاں عیسائی بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کی مدد کی, پناہ دی, اور جو مسلمانوں کو لینے کے لیے کفار گئے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا. تو فرمایا کہ یہودی اور مشرکوں کو تم سب سے زیادہ شدید پاؤ گے دشمنی میں, اور ان کی بنسبت ان لوگوں کو اپنے لیے نرم پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. تو حبشہ والوں کو مسلمانوں نے اپنے لیے نرم پایا جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہیں, اور وجہ یہ فرمایا کہ ان میں عالم ہیں اور ان میں عبادت گزار لوگ موجود ہیں.
تو علم اور عبادت جو ان کے ہاں رائج تھی اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے تھے. اللہ عز و جل قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.